نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور ہمارے آنریبل ریسپیکٹڈ گیسٹ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں بیان کروں گا اس کے پیچھے آپ کو بہت بڑی محنت اور بہت بڑی کوشش حاجی فہیم سکندر صاحب کی نظر آئے گی، اس لیے کہ سب سے پہلے جب میں نے پرائمری گروپ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا تو میں چھپ رہا تھا، پیر بھوج رہے تھے، اگر 22 تک کوئی انگلی پکڑ کر لایا ہے تو وہ حاجی فہیم سکندر صاحب ہے۔ میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں، اللہ ان کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چراغ علم لے کر نکلتے ہیں۔ آپ نے فورین لینگویجز صحابہ کو سنائی، صحابہ کو پڑھائی، 10 اسکولز بنائے، مدینے کے چھوٹے سے علاقے میں فل ٹائم ٹیچرز لگائے۔ آقا علیہ السلام نے فل فلیج پریکٹیکل ریلیجیس اینڈ سیکولر اینڈ اسپریچل اینڈ سائنسفک آل ڈسپلنس آف نالج کو آپ خود سپروائز کر رہے تھے۔ آپ نے میڈیسن کے اصول پڑھائے، آپ نے ایسٹرونومی پڑھائی، حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایگریکلچر پڑھایا، ٹریڈ پڑھائی، کامرس پڑھائی، خواتین کو پڑھایا، ان کی ٹیچرز مقرر کی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام میں علم کو اور تعلیم کی اہمیت کیا ہے، اس کی پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام اللہ اکبر ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں کس طرح ابھار رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ آپ ذرا سوچیں، وہ شہید جو اپنا خون راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے، اپنی جان راہ خدا میں لٹا دیتا ہے، لیکن پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ایجوکیشن کی اہمیت بیان فرماتے ہیں، تعلیم کی اہمیت بیان فرماتے ہیں، تو میرے آقا مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کو تولا جائے گا تو عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون سے زیادہ ہوگا۔ اس طرح حضور علیہ السلام ہمیں ایجوکیشن کے لیے ابھار رہے ہیں۔ جب تک ہمارے اندر ایجوکیشن کے سلسلے میں کام کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنی توانائی کو ایجوکیشن کے پیچھے خرچ نہیں کریں گے، اپنے سرمائے کو خرچ نہیں کریں گے، میں یقین سے کہتا ہوں اس وقت تک ہماری قوم اٹھ نہیں سکے گی۔ اور یہ بے شبہ بات ہے، آج پوری دنیا میں ایسے لوگوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو جھاڑو لگانے والے ہوں، جو مزدور ہوں، جو ہیلپر ہوں۔ آج پوری دنیا یہی چاہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو اسی کیٹیگری میں رکھا جائے، اسی لیے مسلمانوں کو جاہل بنایا جا رہا ہے، رسومات کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے ہٹو، کیونکہ اللہ رب العزت اقتدار و امامت انہی کو عطا کرتا ہے جن کے پاس علم ہو، جن کے پاس قلم موجود ہو، جن کے پاس صحائی موجود ہو، جن کے پاس اللہ اکبر تعلیم موجود ہوتی ہے۔ نوجوانوں، تعلیم سے پچھڑنے کی وجہ سے، تعلیم میں پیچھے ہونے کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان لڑکا کس قدر گمراہ نظر آتا ہے۔ ہمیں نمازوں کی توفیق نہیں، شراب کی دکان پر جتنی لمبی قطار مسلمان نوجوان لڑکوں کی نظر آتی ہے، شاید ہی کسی دوسری قوم کے لڑکوں کی نظر آئے۔ تھیٹر میں 2-3 گھنٹے پہلے جا کر نمبر تو لگاتے ہو، تھیٹر میں 2-3 گھنٹے پہلے جاتے ہو نمبر لگانے کے لیے۔ کیا کبھی مسجد میں بھی آئے نمبر لگانے کے لیے کہ آج مجھے پہلی صف میں جگہ چاہیے، آج جمعہ کا دن ہے، میں پہلی صف میں بیٹھوں گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اگر تمہیں پہلی صف کی فضیلت معلوم ہو جائے تو مسجدوں میں تلواریں چلنے لگے پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، آج ہمارا نوجوان مسلمان تعلیم سے اتنا پیچھے ہے کہ تھیٹر میں تو جھگڑتا ہے آگے جگہ سنبھالنے کے لیے، لیکن اگر مسجد میں آ بھی جائے جگہ خالی ہے تو وہ بولتا ہے تو جا، وہ کہتا ہے تو جا۔ نوجوانوں، تعلیم میں پچھڑنے کی وجہ سے، تعلیم میں پیچھے ہونے کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ ہمیں قدم قدم پر در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہے۔ ایک وقت وہ بھی تو تھا جب ہماری آئیڈینٹی کیا تھی، اللہ اکبر، دوسری قومیں ادب میں ہمارے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور آج ہماری پہچان کیا بن گئی ہے؟ ہم معاشرے میں ذلیل
ذلیل خوار ہو رہے ہیں، معاشرے میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیا وہ بات آپ کو نہیں معلوم کہ ایک مرتبہ دو یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے ایک پتھر پڑا ہوا دیکھا، تو دونوں نے آپس میں گفتگو کی، یار یہ پتھر یہاں پڑا ہوا ہے۔ تو یہودی نے کہا شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ اس کے دوست یہودی نے کہا اگر اس راستے سے کوئی مسلمان گزرا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو اس کے دوست یہودی نے کہا اگر اس راستے سے کوئی مسلمان گزرا ہوتا تو اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے اس پتھر کو سائیڈ میں ہٹا دیتا۔ یہ پتھر بتا رہا ہے اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ اللہ اکبر، یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، لیکن آج ہماری پہچان کیا بن گئی ہے کہ راستے میں روڑے اٹکانے والے مسلمان نوجوان لڑکے بن گئے، راستے میں پتھر رکھنے والے مسلمان بن گئے۔ اللہ اکبر، نوجوانوں تعلیم میں پیچھے ہونے کی وجہ سے، تعلیم میں پچھڑنے کی وجہ سے ہمارا ضمیر تک مر چکا ہے۔ اس لیے کہ اگر تعلیم ہمارے اندر موجود ہوگی تو ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ ایک حدیث شریف آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ وہ کون سا کام ہے کہ جس کے بعد آدمی مر بھی جائے پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من صار بالعلم حقا فهو لن يموت ابدا، جو علم کے ساتھ مرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کبھی نہیں مرتا۔ نوجوانوں، تعلیم میں پچھڑنے کی وجہ سے، تعلیم میں پیچھے ہونے کی وجہ سے آج ہمارے مسلمان نوجوان لڑکوں کا حال یہ ہے۔ آپ معاشرے کا جائزہ لیں، باپ بیٹے کے حق کو نہیں سمجھ رہا، بیٹا باپ کے حق کو نہیں سمجھ رہا، دوست دوست کے حق کو نہیں سمجھ رہا، بھائی بھائی کے حق کو نہیں سمجھ رہا، پڑوسی پڑوسی کے حق کو نہیں سمجھ رہا، اور اسی طرح سے ہر ایک دوسرے کی حق طلبی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اگر تمہارے اندر علم آ جائے گا، تعلیم آ جائے گی، تم ایک دوسرے کے حقوق کو بھی پہچاننے لگ جاؤ گے، تم ایک دوسرے کے چہرے کو بھی پہچاننے لگ جاؤ گے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں تعلیم وہ روشنی ہے، علم وہ روشنی ہے۔ جب انسان کے اندر اگر آ جاتی ہے تو سب کی حقیقتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں، سب کے حقوق بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مسلمانوں، آج ہمارے معاشرے کا اگر آپ جائزہ لو تو آپ یہ دیکھو گے کہ اندھیرے میں بھٹکتا ہوا ہمارا معاشرہ اس وقت متلاشی ہے۔ کیا کریں؟ میں کہتا ہوں کہیں اور نہ جائے، کہیں اور توجہ نہ کرو، دامن مصطفیٰ میں جگہ پالو، عدم نظر مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ، رب سے وہ مانگو جو مصطفیٰ جان رحمت نے مانگا تھا، علم مانگو، تعلیم مانگو۔ اگر تم تعلیم یافتہ ہو جاؤ گے تو سارے اندھیرے ہٹ جائیں گے اور تمہارے سبب سے پوری کائنات میں اجالا اجالا ہو جائے گا۔ مسلمان نوجوانوں، تعلیم میں پیچھے ہونے کی وجہ سے، تعلیم میں پچھڑنے کی وجہ سے ہماری نسلوں میں اور ہمارے کاروباروں میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ جب لڑکا تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، جب لڑکے کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ حرام و حلال کے تمیز کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اگر آپ اسلام کے قانون کو سمجھیں تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اسے مارکیٹ میں بیٹھنے بھی نہ دو جس کے پاس تعلیم نہ ہو، جس کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے۔ اگر آپ کو بیش و شرح کے اصول بتائے جائیں، اگر آپ کو بیش و شرح کے قوانین بتائے جائیں، اگر آپ کو خرید و فروخت کے قانون بتائے جائیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ جب اگر بندے میں اتنا علم نہیں ہوگا، اگر تجارت کرنے کی تعلیم بھی نہیں ہوگی تو وہ نہ حلال سمجھ پائے گا نہ حرام سمجھ پائے گا۔ مسلمان نوجوان لڑکوں، اور ہمارا تعلیم سے بچھڑنے کے بعد، تعلیم سے پیچھے ہونے کے بعد، اللہ اکبر، مسلمانوں کی سب سے بڑی ابوحالی کی وجہ یہی بن گئی ہے کہ آج ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے تعلیم سے پیچھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔